السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندیکھا وجود بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 5۔ میری بن جاؤ، وہ گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ الفیہ خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے سوال کر رہی تھی کہ وہ کس صورت میں اس کی بن سکتی ہے، کیونکہ وہ جن شاید ایک جادوگر بھی تھا۔ تبھی تو الفیہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی کہ پیچھے مڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ تم نے کہا تھا تم میرے لیے جان دے سکتی ہو، اور میں نے تم سے کہا تھا تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ میرے پراسرار لہجے پر تم تھوڑا ڈر بھی گئی تھی، مگر پھر بات کو تم نے مذاق میں لے لیا۔ مگر یہ حقیقت ہے، تمہیں اگر میری بننا ہے تو تمہیں جان دینی ہوگی۔ تم اس صورت میں میری بن سکتی ہو۔ الفیہ چھوڑ دو یہ مطلب کی دنیا۔ اس دنیا میں کل تمہارا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک دن سب کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیتی ہے۔ ابھی جو لوگ تمہارے ساتھ اچھے بن رہے ہیں، وقت آنے پر تمہیں ان سب کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ چھوڑ دو ان سب کو اور چلو میرے ساتھ۔ چھوڑ دو سب کو۔ وہ اس کو اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ رہا تھا، اور وہ جکڑتی جا رہی تھی۔ الفیہ اس وقت صرف اپنی محبت، اپنے عشق کو ہی سوچ رہی تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن سے محبت کے دعوے کر رہی ہے۔ مگر وہ عشق میں اتنی آگے نکل آئی تھی کہ اب واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس نے روحان کو کہا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ الفیہ کرے گی، اور اس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ الفیہ کو بھی اس کی سچی محبت مل گئی تھی، اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر سکتی تھی، کیونکہ اس نے اکثر فلموں میں دیکھا تھا کہ محبت میں امتحان ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ایک امتحان ہے اور وہ پیچھے ہٹ گئی تو وہ پھر محبت کون سی؟ مگر اس نے عشق کیا تھا، اور وہ عشق کی آخری حد تک جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر مشکل، ہر امتحان سے پار خود کو کرنا چاہتی تھی، اور وہ جن جو چاہتا تھا وہی ہوا تھا۔ وہ پہلے اس سے اپنی خوبصورتی سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اور پھر وہ اسے محبت میں اتنا آگے تک لے جانا چاہتا تھا کہ واپسی کا کوئی نام ہی نہ رہے، اور وہ بھی کافی آگے تک نکل آئی تھی۔ اب اس کو اور الفیہ کو ایک ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی تھی، مگر یہ صرف اس کی سوچ تھی۔ آگے کیا ہونا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جاری ہے، میں اسی کے آگے کا ایپیسوڈ ایڈ کرتی ہوں۔ الفیہ کے اندر تبدیلیاں اس کی ماں محسوس کر چکی تھی، اور اس کا راتوں کو جاگ کر جھولے کی طرف جانا، خود سے ہی باتیں کرنا اور ہر وقت مسکراتے رہنا، یہ کسی اور پریشانی میں ہی ان کو مبتلا کر رہا تھا۔ آج اس کی ماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرے گی۔ جب وہ سلطان صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے انہیں دیکھا اور پھر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہی ہو؟ تو پھر مسز سلطان نے انہیں سب کچھ بتا دیا، اور اس بار تو سلطان صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ دیکھو تمہیں وہم ہر بار نہیں سلطان، ہر بار مجھے وہم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں، آپ مجھے یہ کہہ کر روک دیتے ہیں کہ تمہیں وہم ہو رہا ہے، لیکن مجھے وہم نہیں ہو رہا، یہ حقیقت ہے۔ میں نے خود یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ آپ میری بات مانیں اور الفیہ سے چل کر بات کیجیے، اور جا کے پوچھیں کہ آخر کیا بات ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ برہان کو یہاں بلا لیں، کیونکہ اب ان دونوں کی شادی ہو جانی چاہیے، اور ویسے بھی بہت وقت ہو گیا ہے ان دونوں کی منگنی کو۔ اور مسز سلطان کی بات پر سلطان صاحب غور کر رہے تھے۔ شاید یہی صحیح تھا۔ انہوں نے برہان کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا، مگر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب برہان نے انہیں بتایا کہ اس کی اور الفیہ کی بات تقریباً 1 مہینے سے نہیں ہوئی۔ وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس نے شاید اسے بلاک کر دیا ہے۔ میں تو خود آج یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ آج آپ لوگوں سے سیدھی بات کروں گا کہ آخر الفیہ کو ہو کیا گیا ہے، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہے۔ میں تو خود یہاں پر پریشان ہوں۔ آخری بار ہماری کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی، نہ کچھ ایسی بات ہوئی تھی جس سے وہ ناراض ہو کر مجھے اگنور کرے۔ میں تو اتنا پریشان ہوں کہ اب پاکستان آنے کا سوچ رہا ہوں، بلکہ میں تو پرسوں پاکستان آنے والا ہوں۔ سلطان صاحب اور مسز سلطان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بیٹے تم پاکستان آ جاؤ، پھر ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں، سلطان صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے برہان کو کہا تھا۔ وہ بھی جی خالو کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ اب سلطان صاحب سیدھا الفیہ کے کمرے میں پہنچ گئے تھے، مگر کمرے کے باہر ہی ان کو کچھ آوازیں آنے لگیں۔ مسز سلطان بھی ان کے ساتھ تھی، مگر الفیہ کے کمرے کے اندر سے بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔
ان کو لگا کہ شاید الفیہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اور جب ان دونوں کی نظر کھڑکی کی طرف گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ الفیہ مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ جب الفیہ کو محسوس ہوا کہ دروازے پر اس کے ماں باپ کھڑے ہیں تو جلدی سے خود کو ٹھیک کرتے ہوئے ان کو اندر آنے کا کہنے لگی، مگر بار بار اپنی نظریں کھڑکی کی طرف بھی کر رہی تھی، جیسے کوئی وہاں پر کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ تم جاؤ، الفیہ نے یہ کہا تو سلطان صاحب اور مسز سلطان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا تم ہمیں کہہ رہی ہو؟ مسز سلطان نے سوال کیا تو الفیہ گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں امی، وہ اصل میں یہاں پر ایک بلی تھی تو میں اسے کہہ رہی تھی۔ جب ان دونوں نے پورے کمرے میں نظر گھمائی تو وہاں پر کوئی بلی نہیں تھی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر الفیہ نے بات کو گھما دیا۔ آپ لوگوں نے کچھ بات کرنی ہے؟ وہ بات کو دوسری طرف لے جا رہی تھی۔ جب سلطان صاحب نے برہان کا پوچھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کیا اس نے آپ سے بات کی ہے؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ہم نے اس سے خود بات کی ہے۔ ہم کافی وقت سے تمہارے اندر تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں۔ ہمیں لگا برہان کو پتہ ہوگا، مگر حیرت تو ہمیں تب ہوئی جب برہان نے کہا کہ تمہاری اور اس کی 1 مہینے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ پہلے تو مجھ سے اگنور کر رہی تھی اور اب تم اسے بلاک کر چکی ہو۔ کیا الفیہ تم بتاؤ گی کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ آج پہلی بار ان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ یعنی برہان نے آپ کے کان میرے خلاف بھرے ہیں، اس کو تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ الٹا برہان پر سارا الزام ڈال چکی تھی۔ کسی نے کوئی کان نہیں بھرے، تم سے جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دو۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ رات رات کو باہر جانا، خود سے ہی باتیں کرنا، ہنستی مسکراتی رہنا، کیا ہو رہا ہے؟ الفیہ بتاؤ ہمیں۔ مسز سلطان الجھن کا شکار تھی تو جو دل میں تھا وہ انہوں نے کہہ دیا۔ دیکھے بابا، میری شادی کا فیصلہ آپ نے کیا تھا۔ میں برہان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر آپ کے فیصلے کے آگے مجبور ہو کر میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا سوچ لیا تھا۔ لیکن بابا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ اس کی اتنی صاف باتوں پر دونوں ہی اپنی جگہ سٹل ہو گئے تھے۔ مگر سلطان صاحب نے خود کو سنبھالا اور اس سے سوال کیا۔ البتہ مسز سلطان تو غصے میں اسے دو لگانے والی تھی، مگر سلطان صاحب نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں ٹھنڈا رہنے کا کہا۔ اس میں سے مسز سلطان کو غصہ آ رہا تھا۔ اتنے سالوں ان دونوں کی منگنی رہی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور کسی اور سے پیار کرتی ہے، تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کو کیا جواب دیں گی، اور برہان جو پرسوں پاکستان آنے والا تھا۔ سلطان صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگے، کون ہے وہ؟ اور اسی سوال پر الفیہ ٹھہر گئی۔ وہ اسی بات سے تو ڈر رہی تھی کہ جب وہ یہ بات اپنے بابا کو بتائے گی کہ وہ جانتی تھی اس کی ماں ہرگز نہیں مانے گی، مگر اس کے بابا ضرور مان جائیں گے۔ مگر جب وہ انہیں بتائے گی کہ وہ ہے کون تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اور وہی سوال آج سلطان صاحب نے اس سے کیا تھا۔ بابا وہ بہت اچھا ہے اور مجھ سے عشق کرتا ہے، میں بہت خوش رہوں گی۔ سلطان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور سوال دوبارہ دہرایا، کون ہے وہ؟ ہم نے یہ پوچھا۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے اپنی ماں کو دیکھنے لگی اور پھر ان کو بتانے لگی کہ وہ مجھے جھیل کے کنارے ملا تھا۔ تب اس کی ماں کے ذہن میں اس دن والی باتیں آئی تھیں۔ کیا تم پڑوسی کی بات کر رہی ہو؟ الفیہ کی ماں نے سوال کیا تو الفیہ نے اس بات میں سر ہلایا، اور سلطان صاحب ناسمجھی سے ماں بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کون سا پڑوسی؟ سلطان صاحب نے مسز سلطان کو دیکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے انہیں بتایا کہ اس دن الفیہ بتا رہی تھی کہ اس جھیل کے کنارے کوئی پڑوسی ملا تھا۔ مگر حیرت کے پہاڑ تو تب مسز سلطان پر ٹوٹے جب سلطان صاحب نے انہیں بتایا کہ یہاں کوئی اور نہیں رہتا۔ میں نے اچھے طریقے سے پتہ کروا لیا ہے، اس علاقے میں سوائے ہم لوگوں کے کوئی بھی اور نہیں رہتا اور نہ پہلے رہتا تھا۔ اور اس بات پر الفیہ کا چہرہ سفید پڑا۔ ابھی الفیہ انہیں کچھ بتاتی کہ یک دم نیچے شور مچنا شروع ہو گیا، جیسے کوئی چلا رہا ہو۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے نیچے گئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر باہر جھیل سے آوازیں آ رہی تھیں، پہلے ہنسنے کی، پھر رونے کی، پھر چیخنے کی، مگر کون کر رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ مسز سلطان کو تو خوف محسوس ہو رہا تھا اور سلطان صاحب تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ الفیہ ناسمجھی سے دروازے کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ کچھ
سمجھتے جب دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ مسز سلطان کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ سلطان صاحب جب دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو مسز سلطان نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روک لیا۔ سلطان صاحب نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ کرے یہ۔ وہ ڈرتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ چکی تھی، لیکن جب مسز سلطان نے اپنی نظر کچن کی طرف کی تو انہیں کچن کے باہر خون نظر آیا اور وہ زور زور سے چیخنا شروع ہو گئی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر الفیہ بھی ڈر گئی تھی۔ ابھی وہ لوگ اس طرف دھیان دیتے کہ دوبارہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور باہر سے آواز آ رہی تھی، مر جائیں گے سب، کھولو دروازہ، مر جائیں گے سب، بچنا چاہتے ہو تو کھول دو۔ باہر کوئی فقیر تھا جو زور زور سے چلا رہا تھا۔ سلطان صاحب نے بہت مشکل سے مسز سلطان کو سنبھالا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے فقیر کھڑا تھا جس نے بہت میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور وہ ایک دم اندر آیا۔ کون ہو تم؟ مسز سلطان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ لڑکی سب کو مار ڈالے گی، یہ لڑکی سب کو لے کر ڈوب جائے گی۔ وہ فقیر الفیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ الفیہ ساکت بنی اس فقیر کی باتیں سن رہی تھی۔ لڑکی، تو نے ایک ایسی مخلوق سے تعلق جوڑا ہے جو سب کو فنا کر دے گی۔ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے اور وہ آگ سے، اور تم نے کیسے سوچ لیا کہ مٹی اور آگ ایک ہو سکتی ہے؟ مرے گی تو، اور اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو لے کر مرے گی۔ اس فقیر کی بات پر سلطان صاحب اور مسز سلطان تو پتھر کے ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے الفیہ کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر فقیر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ بابا، کیا فضول باتیں کر رہا ہے یہ، نکالے اسے یہاں سے، جلدی سے نکالے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جب سلطان صاحب نے اس فقیر سے پوچھا کہ کس سے تعلق جوڑا ہے تو اس فقیر نے جو بتایا وہ دونوں کے سروں پر پتھر کی طرح آ کر لگا تھا۔ ایک الگ مخلوق، ایک جن سے تعلق رکھا ہے، وہ جن اسے حاصل کرنے کے لیے سب کو ختم کر دے گا، مگر اسے اگر اس جن کا بننا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی جان لینی ہوگی۔ مر جائے گی یہ، وقت ہے تو بچا لو ورنہ مر جائے گی۔ وہ فقیر یہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر نکل چکا تھا۔ پیچھے الفیہ ساکت کھڑی اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے ماں باپ تو ہلنے سے بھی قاصر تھے۔ کیا مطلب؟ ابھی وہ مزید کوئی سوال کرتے کہ دوبارہ وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور اب کی بار واضح طور پر الفیہ کو کوئی پکار رہا تھا۔ الفیہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف جانے لگی تو سلطان صاحب نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ بابا، مجھے جانے دے بابا، وہ جو بلا رہا ہے، مجھے جانے دے پلیز بابا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر باہر جانے کی التجا کر رہی تھی جب ایک دم کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ مسز سلطان گھبرا کر سلطان صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا، خدا کے لیے ہم دونوں کو جدا نہ کرے، پلیز مجھے جانے دیں۔ سلطان صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کو موت کے منہ میں جانے دے سکتے تھے؟ جب اچانک سے الفیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور سلطان صاحب کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کا گلا دبانے لگی۔ ہٹ جاؤ راستے سے، اگر کوئی بھی ہم دونوں کے بیچ آیا تو سب مریں گے، چاہے تم لوگ ہی کیوں نہ ہو، مر جائیں گے سب۔ اب اس کے آگے کی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے۔ کیا اب یہ لڑکی خود اپنے ماں باپ کو مار دے گی؟ کیا اس کے ماں باپ اس بچی کو بچا پائیں گے؟ کیا وہ جن اسے حاصل کر سکے گا؟ کیا یہ جن ان لوگوں کو معاف کر دے گا یا اس لڑکی کو چھوڑ دے گا؟ یہ سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے بنے رہے اگلے ویڈیو کو جاننے کے لیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔